نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ رموز اوقاف کے بارے میں ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایسی علامات ہیں جہاں پر رکنا ضروری ہے، یعنی اگر آپ بغیر رکے وہاں سے آگے پڑھیں گے، ملا دیں گے تو معنی بدل جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا۔ ان میں سے ایک علامت ہے وقف لازم، دوسری علامت ہے وقف مطلق، اس کے بعد ہے سکتہ، اس کے بعد آ جائیں چوتھی علامت ہے وقفہ، واو قاف فا اور ہا۔ تو یہ جو وقفہ کی علامت جہاں پر آپ کو نظر آئے وہاں بھی اس کا حکم یہ ہے، یہاں سکتہ سے قدر زیادہ، مگر یہاں بھی سانس نہ ٹوٹے، یعنی سکتہ میں بالکل ہم تھوڑے سے رکے تھے، یہاں تھوڑا سا زیادہ ہم رکیں گے لیکن سانس یہاں بھی نہیں توڑیں گے، اسی سانس میں آگے پڑھیں گے۔ اس کی مثال آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں مل جائے گی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ تینوں جو کلمات تھے ان کے بعد وقفہ کی علامت ہے، سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ یہاں پر رکنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سرکل، دائرہ نظر آتا ہوگا بہت سارے مقامات پر۔ تو یہ جو دائرہ ہوتا ہے یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں پر آیت مکمل ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ جب آیت مکمل ہو گئی تو وہاں پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو اس دائرے کے اوپر تو پھر وہاں پر رکنا ضروری ہے، رک کر اور سانس بھی توڑ کے آگے نئے سانس میں پڑھنا ہوگا۔ اس سے اگلی علامت جو ہے وہ جس کا پتہ ہوتا ہے اس طرح کی علامت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا جس طرح اردو کا پانچ ہوتا ہے اس طرح کی علامت آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی دراصل آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اہل کوفہ کی قرات کے مطابق یہاں آیت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرے کا ہے، کہ اگر اس کے اوپر کوئی اور علامت نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پر رک جانا ہے، وقف کرنا ہے، سانس توڑنا ہے، آگے نئے سانس سے پڑھنا ہے۔ اور اگر اس علامت کے اوپر یا دائرہ جو اوپر ہم نے ذکر کیا اس کے اوپر کوئی اور علامت ہے تو پھر اس علامت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔